اس وقت جو دنیا میں سرخیوں میں آیا ہوا ہے وہ امریکہ کے اندر نجات پرستی کے نتیجے میں جو حادثات رونما ہوئے ہیں ان پر احتجاج ہے پورے امریکہ میں. تمام امریکہ کے اندر اس وقت غیر معمولی حالات ہیں. گزشتہ ہفتے ایک سیاہ فام امریکی شہری کو امریکی پولیس نے، جو سفید فام تھا، گورا تھا، اس نے اپنے زانوں کے نیچے دبا کر اس سیاہ فام کو وہاں پر مار دیا جان سے، جس کی ویڈیو بنائی ساری دنیا نے دیکھی. اور اس کے بعد امریکہ کے اندر مظاہرے شروع ہوئے، احتجاج ہوا. ان مظاہروں کے اندر سب شامل ہیں، سیاہ فام بھی ہیں اور سفید فام بھی ہیں. اور اس وقت تقریباً اکثر امریکی ٹرمپ کے خلاف اور امریکی سسٹم کے خلاف، حتیٰ باراک اوباما سابقہ صدر جو خود سیاہ فام تھا وہ بھی اٹھ گیا ہے، اور جمی کارٹر اور دیگر بہت سارے ان کے سیاسی رہنما وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بیانیے کی حد تک بن رہے ہیں. اور وہ جس کا انتظار ساری دنیا کو تھا کہ جس طرح پیشن گوئی کی ہوئی تھی رہبر معظم نے کہ امریکہ کا زوال قریب ہے اور یہ نسل اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اس کا زوال. اور سب سے بڑھ کر امام راحل نے یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ جس طرح سوویت یونین کا زوال ہوا اسی طرح امریکہ کا بھی زوال اور بدتر ہوگا، اس سے بھی بدتر ہوگا. اس زوال کا آغاز ہو گیا ہے. ایک طرف سے اقتصادی طور پر، معیشتی طور پر چائنا کے ساتھ رقابت نے، چائنا نے کھوکھلا کر دیا ہے امریکہ کو. اس نے جڑیں اکھاڑ دی ہیں، اس نے بنیاد سست کر دی ہے امریکہ کی. یورپی یونین نے باقاعدہ اعلان کیا ہے رسمی طور پر، یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا ہے 2 ہفتے پہلے کہ اس وقت سپر طاقت، دنیا کی واحد بڑی طاقت چائنا ہے، بڑی اقتصاد چائنا ہے، بڑی اکانومی چائنا ہے، امریکہ نہیں ہے اب. لہذا یورپی یونین کو چائنا کے ساتھ نئے بنیادوں پر تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے. اب یورپی یونین دنیا کے اندر ایک بڑا وزن ہے، تمام یورپی ممالک کا مشترکہ، 24-25 ممالک کا مشترکہ ادارہ ہے. یہ ایک ملک کی حیثیت اختیار کرتے ہیں. خب ان کا یہ کہنا کہ اس وقت ہمارے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ چائنا جیت گیا ہے اور امریکہ ہار گیا ہے، اور اب یورپی یونین کو جو تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے وہ چائنا کے لیے سوچ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اقتصادی طور پر اس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں. کرونا نے آ کر اس کے اوپر اور زیادہ مہر لگا دی ہے، بالکل ہی اس کو سست کر دیا ہے. اور معیشتی بربادی ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے وبا، اور تیسرا یہ اقدام ان کے قوم پرستانہ اقدام، سیاہ فام کے اوپر ظلم اور ان کو سر عام اس طرح سے بربریت کے ساتھ، وحشیانہ درندگی کے ساتھ مارنا، اس نے امریکی عوام کو اٹھا دیا ہے، اکسا دیا ہے. وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. ان کا جملہ، وہ سیاہ فام جوان جو امریکی گورے پولیس کے زانوں کے نیچے دبا ہوا تھا، اس کا جملہ پوری دنیا کے اندر ایک شعار بن گیا ہے، نعرہ بن گیا ہے، امریکیوں کا نعرہ بن گیا ہے. اس نے جب اس کے اوپر اس نے زانو رکھا ہوا تھا اور چند منٹ تک اس نے اس کو زانو میں دبا کے رکھا، تو وہ نیچے سے اس نے بالکل آخری سانسوں میں اس نے کہا کہ میں سانس نہیں لے رہا، میری سانس رک رہی ہے، سانس نہیں لے سکتا. یہ اس کا جملہ، یہ اس وقت نعرہ بن چکا ہے، پوری دنیا کا نعرہ بن چکا ہے. یورپ میں بھی سیاہ فام اور سفید فام، فرانس کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، برطانیہ کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، باقی یورپی ممالک کے اندر وبا کے باوجود وبا کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، اور سب اٹھ کر اسی شعار کے ساتھ، اسی بینر کے ساتھ کہ ہماری سانس رک رہی ہے. اب سانس کون روکے ہوئے ہے؟ یہ امپیریلزم، یہ شیطانی نظام، یہ استکباری نظام جس نے اتنی بربریت دنیا کے اوپر کی ہے. اور اب آگے بڑھ کر ساری دنیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سانس رک رہی ہے، سانس رک رہی ہے، یعنی اب اٹھو. اب اگر رہو گے ان کے زانوؤں کے نیچے، امریکہ کے زانوؤں کے نیچے رہو گے تو مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اگر سانس تمہاری رک رہی ہے تو اٹھو، سانس بحال کرو اپنی اور قیام کرو. اور
مشکل اس میں صرف ایک ہے کہ اس وقت جو قیام ہوا ہے اس رویے کے مقابلے میں، اس کی قیادت نہیں ہے. بغیر قیادت کے عوامی ایک ابھار آیا ہے. قیادت کے بغیر عوامی جذبات عموماً بہک جاتے ہیں اور ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. وہ قیادت جو ان احساسات کو زندہ رکھے، بڑھکا کے رکھے، ابھار کے رکھے اور اس کو جہت بھی دے اور اس کو اغوا نہ ہونے دے، اس کو منحرف نہ ہونے دے، اس کو بکنے نہ دے، اس کو ٹھنڈا نہ ہونے دے، اس قیادت کی کمی ہے. پہلے تھی امریکہ کے اندر، ایسے قائدین تھے ان کے اندر جو امریکہ میں یہ آوازیں تھے، یہ ترجمان تھے اس پسے ہوئے طبقے کے، جیسے مارٹن لوتھر کنگ تھا یا اس کے بعد دیگر چند ایک ان کے لیڈر آئے. اس وقت تک کوئی ایسا نام سامنے نہیں آ رہا جو ان کی قیادت کرے. لیکن جب قومیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، قیام کرتی ہیں، تو انہی کے اندر سے خدا پیدا کر دیتا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گیپ بھی بھر جائے گا. اور اگر اس وقت کوئی ایسے انقلابی ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو امریکہ کی آخری سانسیں ہیں. کچھ دنوں کے بعد ٹرمپ کہے گا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی، میں سانس نہیں لے سکتا. اور یہ اس وقت دباؤ امریکہ کے اندر پڑ چکا ہے. اس میں ایک بہت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ساری دنیا مذمت کر رہی ہے، حکومتیں مذمت کر رہی ہیں، عوام مذمت کر رہے ہیں، سوائے امریکی پٹھوؤں کے، امریکی چیلوں کے، امریکی مہروں کے. نہ ان کا میڈیا ان کے حق میں بول رہا ہے، نہ ان کے سیاستدان بول رہے ہیں. جیسے کسی عرب ملک سے ابھی تک ان مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھی. پاکستان سے ابھی تک ان کے حق میں آواز نہیں اٹھی. نہ پاکستان کا کوئی سیاستدان بولا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹیرین بولا ہے، اور نہ ہی یہ نام نہاد یہ جنگلی گیدڑوں کی طرح، جنگلی گیدڑ ہوتے ہیں یہ شام کو خصوصاً خزاں کے موسم میں جب خوراک کم ہوتی ہے تو یہ سارے ٹولہ بنا کے آ کے آبادیوں کے قریب تھوڑا فاصلے پہ آ کے تو یہ آوازیں لگاتے ہیں، کوکے لگاتے ہیں جنگلی گیدڑ. میڈیا ہمارا آج یہی سما پیش کر رہا ہے کہ اس کے ٹاک شو کے اندر یہ جنگلی گیدڑوں کی طرح آ کے ہر ایشو پہ بولیں گے. اب فلاں کا کیا بنے گا، اب نیب کا کیا بنے گا، اب شہباز شریف کا کیا ہوگا، اب زرداری کا کیا ہوگا. ان کے منہ سے، ان کے حرام خور اور فضلہ خور گلے سے ایک دبی ہوئی آواز بھی امریکی مظلوموں کے حق میں نہیں نکلی، اور ٹرمپ اور اس کی پولیس کی مذمت میں نہیں نکلی. اور یہی حال باقی دنیا کا بھی ہے کہ وہ جو بھی امریکی مورے ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن باقی دنیا ساری آہستہ آہستہ ہم آواز ہو رہی ہے. حق بنتا ہے پاکستان میں بھی کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے. خاشقجی صحافی قتل ہوا، ایک پاکستانی صحافی نے بن سلمان کے خلاف کوئی آرٹیکل نہیں لکھا، کوئی کالم نہیں لکھا، کوئی بیان نہیں لکھا، جبکہ پاکستان کا صحافی ابھی جیل میں ہے، میر شکیل. پوری دنیا کے صحافی اس کے لیے بول رہے ہیں، پوری دنیا کے افریقن صحافی، امریکہ، لاطینی امریکہ کے صحافی، یورپین صحافی اور دیگر ممالک کے صحافی ان کے حق میں بول رہے ہیں. لیکن ایک صحافی ترکی میں اتنی بے دردی سے قتل ہو گیا اور پاکستانی صحافی خاموش رہے. ابھی بھی ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی، چونکہ ان کے اندر صداقت نہیں ہے. یہ جعلی ہیں سارے، یہ آزادی بیان اور آزادی قلم اور فلاں فلاں. امریکہ جو آزادی کا سبق دیتا تھا روزانہ کہ چائنا کے اندر حقوق بشر کی مخالفت ہو رہی ہے، ایران میں آزادی نہیں ہے، پاکستان میں اقلیتیں ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے. خوب یہ ٹرمپ یہ درس دیتا ہے، امریکہ یہ درس دیتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق نہیں دے. تم اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے ملک میں ان لوگوں کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہو؟ اور ان کا میڈیا بھی ہمارا نہیں دکھاتا، وہ مناظر نہیں دکھاتا، وہ انٹرویو نہیں دکھاتا، ان کا موقف نہیں بتاتا. وہ بچے، وہ عورتیں، وہ مرد کیا کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو نہیں خبر ہونے دیتے. اگر آپ نیٹ پر جا کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہو کہ اس وقت کس درد میں، کس کرب میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے قیام کیا. اور خدا کرے انشاءاللہ یہی قیام امریکہ کے اس باطل شیطانی نظام کے خاتمے کا باعث بنے انشاءاللہ.
اور ان مظلوموں کو بھی آزادی نصیب ہو جن کے اوپر اتنا زیادہ ستم ہو رہا ہے۔